السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ حفاظت فرمائے اور آپ کو کامیابیاں نصیب کرے۔ آج ہم جس حدیث کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 17,373، 17373۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ناپسند نہیں کرنا، بلکہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی پیاری اور آپ کی دل و جان سے پیاری ہونے والی چیزیں ہیں۔ بیٹیاں جو ہیں ان سے محبت کرنے کے قابل ہیں، اور وہ اس قدر ہیں، اس قدر یعنی آپ کی چاہت کی حقدار ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پیار کیا کرو۔ ویسے بھی یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، اور اسی طرح سے بار بار بتانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی کر کے دکھایا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں دور کا سفر کرتے، یعنی گھر سے باہر کہیں جاتے، تو آخر پہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر جاتے۔ اسی طرح سے جب بھی کبھی کسی لمبے سفر سے واپس آتے تو آتے ہوئے بھی سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے۔ اسی طرح سے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی تشریف لاتی تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے، اور پھر اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھاتے اور اس پر اسے بٹھاتے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے بھی دکھایا اور ساتھ ساتھ کہا بھی ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ تو بڑی محبت کرنے والی اور بہت ہی قدر کے لائق ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ کریں، بلکہ بہت زیادہ کریں، اپنی ضرورت سے بڑھ کر کریں۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ انسان سب سے زیادہ لائق تحسین ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ صدقہ بھی جو ہے وہ بھی آپ اور نہیں کچھ بھی کر سکتے تو کم از کم کوشش کرو کہ اپنی بیٹیوں کو مسکرا کے جب ملو، پیار سے ملو، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد صدقہ نہیں دے پاتے تو یہ بچوں پر اچھا خرچ کرنا جو ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، خاص طور پر بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ صدقہ دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اپنے گھروں میں ہم بہت ہی غلط سلوک ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جائیداد میں حصہ ہی نہیں دے رہے، حالانکہ جائیداد میں باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم بعض دفعہ بعض صورتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے جو ہیں
پاکستان کے اندر سب سے زیادہ عدالتوں میں جو کیس ہیں، جو تھانوں میں سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے لڑائی جھگڑا، وہ سب سے زیادہ اسی چیز پر ہے کہ بچوں کو جائیداد تقسیم نہیں کی جاتی، اور خاص طور پر بیٹیوں کو تو ہم سرے سے جائیداد دیتے ہی نہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کا نام پورے احترام اور پورے درود شریف کے پروٹوکول کے ساتھ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بتائے ہوئے اصول جو ہیں، ان کے فرامین جو ہیں، ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ وہ ہم ویلیو دیتے ہیں اپنے پیارے نبی کو بھی، اپنے رب کو بھی، تو وہ بھی ہم اپنی جگہ پہ درست کرتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیویبل جو ہے ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن جو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور بار بار تاکید کر رہے ہیں، مختلف احادیث میں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، قرآن پاک کی آیات میں بار بار بتایا جا رہا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم عمل نہیں کرتے تو پھر خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں، اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ہم خود انتشار پھیلا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ اپنے نبی کی، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر، ان کی بتائے ہوئے اصولوں پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ پہلا اصول بتایا گیا کہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو۔ ہم قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ روز کہتے جا رہے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو جب اللہ سونا جو ہے، رب کائنات جو ہے، وہ آپ کی طرف آپ کے جھوٹ کی وجہ سے دیکھنا بھی پسند نہیں فرما رہے، تو آپ کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ غیبت کرنے والا مسلمان جو ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہم سارا دن غیبت کر رہے ہیں، مسلسل غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کے خلاف ہر قدم پہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں موقع دیکھتے ہیں کہ جو نہیں موجود ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، جتنی جی چاہتا ہے باتیں کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہی باتیں کیا میں اس کے سامنے کر سکتا ہوں، اور اگر کر بھی سکتا ہوں تو اس کو کتنی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ ایسی قطعیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے رب راضی نہیں ہو رہا، ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ہماری دعائیں کیوں کر قبول کرے گا؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر بہتری کیوں کر آئے گی؟ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم اس قدر گر گئے ہیں، کیا ہم اس قدر بھول گئے ہیں، کیا ہم اس قدر کوتاہی کی طرف بڑھ گئے ہیں کہ ہم سارا دن اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، کہ ہم سارا دن غیبت کرتے ہیں، چاہے مسجد میں 4 آدمی جمع ہو جائیں، چاہے محلے میں بیٹھ جائیں، چاہے خواتین اکٹھی ہو کے کہیں بیٹھ جائیں، تو یہ سارا دن غیبت کا سلسلہ ہر حال میں چلتا رہتا ہے۔ اس برائی سے جلد از جلد جان چھڑانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی تعریف کرنا سیکھیے، اپنے کارنامے بتانا سیکھیے کہ میں اپنے ملک کے لیے، میں اپنی قوم کے لیے، میں اپنے خاندان کے لیے کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ ان پر بات کیجئے۔ کبھی بھی جو مسلمان بھائی یا بہن موجود نہیں ہے اس کے خلاف بولنے کی بجائے دوسروں کی حمایت میں بات کیجئے، دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھیے اور ان کا اظہار کیجئے۔ اور ہمارا میڈیا سے لے کے نیچے عام عوام تک ہر بندہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ میڈیا جو ہے وہ بھی سارا دن برائی چھالتا ہے، اچھائی کو نشاندہی نہیں کرتا، اچھائی کا اظہار جو ہوتا ہے اس کو نہیں کسی خبر میں چلاتا۔ تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ میرے پاکستانی عام عوام ہیں اور چاہے ہمارے یہ بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں، سب غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب ہم ہر وقت بری باتوں کو ہی
آگے بڑھاتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ غلطی سے کبھی کبھی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا مانگیں اور پھر کہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے دعا قبول کیسے ہوگی؟ پورے دن میں آپ نے زیادہ ٹائم تو برائیوں میں گزارا، جھوٹ بولا، غیبت کی، اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، سارے گناہ جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے، ہمارا رب بھی راضی ہو جائے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ سارا دن ہم پیپسی پیتے ہیں، اسرائیلی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، امریکن چیزیں استعمال کرتے ہیں، مصنوعات پر پورا زور لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں ہوں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ فلسطینیوں پر رحم فرما۔ فلسطینیوں پر وہ تو رحم فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارا دن فلسطینی وہ اسرائیلی مصنوعات جو ہیں وہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو پرافٹ ہوتا ہے، جو مارجن ہوتا ہے، جو اس پر کمیشن ہوتا ہے، وہ اسرائیل کو جاتا ہے، اور اسرائیل اس سے اسلحہ خریدتا ہے اور آپ کے پیارے فلسطینیوں پر استعمال کرتا ہے۔ یہی کچھ ہندوستان میں، ہندوستانی حصے میں آنے والے مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے کہیں خود سوچنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں، ہم سن کیا رہے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کیسے کر رہے ہیں۔ کیا ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے، اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اور جو کچھ سن رکھا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اپنے رب کے دیے ہوئے ضابطہ حیات قرآن پاک کے عین مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بتائے ہوئے پیارے آقا کے اصولوں پر، ان کی بتائی ہوئی احادیث پر، ان کے فرامین جو ہیں ان پر کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج سے عزم کیجئے، اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ اگر کر رہے ہیں تو میں محمد نجم بلکہ پوری پاکستانی قوم کی طرف سے آپ سب کو سلوٹ کرتا ہوں، جو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عملی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سب کو، ان تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام، جو سارا دن سچ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان تمام پاکستانیوں کو جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلوٹ ہے، شاباش ہے، ماشاءاللہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، جلد از جلد خود بدلیے، اپنے آس پاس کے ماحول کو بدلیے، آپس میں ہر وقت صلح صفائی سے رہیے۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنا ایسے ہی ہے جیسے آپ تھانے جانے سے بچ جاتے ہیں، جیسے آپ عدالتی رشوتوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے لیے، اور اچھا سوچنے کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنائیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔